میڈیا ہمارا سارا بکاؤ ہے. آپ جب باقاعدہ نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو ہم نے یوم سیاہ منانا ہے اور ہم نے پہیا جام کر دینا ہے، پھر مذاکرات کیا کرنا؟ تو یہ واقعہ جو ہے یہ خان صاحب کے ساتھ بھی دہرایا جا سکتا ہے. زندہ رہنے کی قیمت جو ہے گرا سے گرا ہو رہی. تو میں نے مذاکرات کا اچار ڈالنا ہے بھائی، کوئی ونڈر بوائے نہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ونڈر گرل کیوں نہیں. السلام علیکم نصرت صاحب. اب پی ٹی آئی کا ایک بار پھر ہم ذکر کر تو رہے ہیں سر، لیکن سر یہ کانٹیکسٹ ذرا فرق ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا خبروں میں کہ سر اگر بات ہو گئی ہے دونوں سائڈس پر تو پھر ڈیلے کس چیز کا؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کا ہی نہیں دنیا کا ایک مسئلہ ہو گیا ہے. وہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن چینلز تو ہے ہی ہیں، موبائل فون بھی آ گئے، یوٹیوب بھی ہو گیا، جیسے ہم لوگ بھی یوٹیوب بھی کرتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ہم. تو اب اس میں کوئی نہ کوئی وہ یہ کہ کوئی چورن تو لگانا چاہیے نا کہ آج کیا امرود ہے جی، بڑے اچھے لال رنگ کے امرود ہیں، کالا چورن بھی ہے میرے پاس. اور مقصد یہ کہ اور ہم چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں. اب آپ یہ فرما رہی ہیں کہ جی حکومت بھی پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے. اور میں اگر آپ کو کہوں گا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ کہیں گی کہ جی یہ لیں، میں آپ کو یہ کلپ سناتی ہوں، ان کی کلپ سنا رہی ہوں، یہ ان کی میرے پاس بیان ہے، یہ ان کا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور ان کی موجودہ حکومت کے جو کرتا دھرتا ہیں ان تک بڑی اچھی رسائی ہے، اور یہ شاید مسلم لیگ نون کے ان لوگوں میں شامل ہیں جو نواز شریف صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب بھی اور غالباً مریم بی بی صاحبہ کے بھی ایکسیس ہے، اور وہ ان کے ساتھ اپنی بات کر سکتے ہیں. وہ ریپیٹڈلی جو ہیں ہمارے ایک دوست ہیں محمد مالک، ان کو ان کے پروگرام میں یہ کہے چلے جا رہے ہیں کہ بالکل، حتیٰ کہ انہوں نے پنجابی محاورے کا استعمال بھی کیا کہ اینا نو پہلے 8 فروری دا چاہ لا لین دیو تو پھر گل کرانگے. یعنی تحریک انصاف جو 8 فروری کو یوم سیاہ منانا چاہ رہی ہے، اور ان کے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے چونکہ سپرد کر دیا گیا ہے تحریک چلانے کا معاملہ، تو وہ محمود خان اچکزئی صاحب وہ تو پہیا جام وغیرہ کی بات بھی کر رہے ہیں اور شٹر ڈاؤن. سر 8 فروری کو غالباً ان لوگوں نے دوبارہ سے پروٹیسٹ کی اور احتجاج کی بھی کال دے دی ہے، اور آنے والا 8 کال نہیں دی ہے، یہی تو مصیبت ہے. آپ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں، دے آر پریپیئرنگ گراؤنڈز فار اٹ. ابھی جو 8 فروری آ رہا ہے، دیکھیے جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی اس وقت کہاں ہیں؟ وہ لاہور میں ہے، زمان پارک میں ہے. اس سے پہلے تقریباً 2 ہفتے قبل خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ لاہور گئے ہوئے تھے. تو وہ تو موبلائز کر رہے ہیں لوگوں کو اس سلسلے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس چیز میں شامل ہو. آپ جب باقاعدہ نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو ہم نے یوم سیاہ منانا ہے اور ہم نے پہیا جام کر دینا ہے، پھر مذاکرات کیا کرنے؟ دوسری طرف حکومت کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خالی کچھ الفاظ کو پکڑ لیتے ہیں، جو بیانات جاری ہوتے ہیں ان کو تفصیل سے نہیں پڑھتے. حکومت کی طرف سے جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کی منتخب قیادت سے مذاکرات کو آمادہ ہیں. تو عمران خان صاحب کیا منتخب ہیں کسی ہاؤس کے لیے، قومی اسمبلی یا سینٹ کے لیے؟ پھر منتخب میں تو پھر وہ نہیں آتے نا عمران خان صاحب. تو پھر وہ کن سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ جو اس وقت پریزنٹلی جو اس وقت وہاں پر اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ بات کرنی ہے تو ان سے کریں. تو انہوں نے منتخب قیادت سے بات کرنی ہے. منتخب قیادت کہتی ہے کہ جی ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، ہمارے تو بانی سے بات کریں، اور بانی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اچکزئی صاحب کریں گے. تو کون سے مذاکرات؟ سر کھچڑی پکی ہوئی ہے بس بیسکلی. اور اس میں ہم بجائے اس بات کو کھل کر بیان کرنے کے کہ یہ ایک فضول وقت کا ضیاع ہو رہا ہے اور
صرف بس خبر پھیلانے میرے کے اور لیے. آپ جیسے نہیں، میرے اور آپ جیسے لوگوں کے پاس اور کو بات کرنے کو نہیں ہے. ہم اپنی کمزوریوں کو کیوں نہیں اس کو تسلیم کرتے. میری دانش میں یہ اس وقت بجائے اس طرح کی سلیم اللہ اور کلیم اللہ ٹائپ قسم کی گفتگو کر کے لوگوں کا وقت ضائع کرنے کے، آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. آج سے 4 مہینے پہلے 20 کلو آٹے کی قیمت جو تھی وہ 1500 روپے تھی. اب ایک ہفتہ قبل میرا گھریلو ملازم لایا تو وہ 2760 روپے ہے. تو 20 کلو آٹے کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا؟ 2760 میں سے آپ جو ہے وہ نکال دیں 1500 روپے. 1200 سے تھوڑے اوپر. اب آپ جو یہاں پہ دیہڑی دار ہے یا گھریلو ملازمین ہیں یا دیگر افراد ہیں، ان کی ایوریج تنخواہ ہے 35,000. ان کے تو ان 4 مہینے میں پیسے نہیں بڑھے ہیں. ان میں سر اسی میں ہی انہیں سارا گزارا کرنا ہے، نمبر 1 سارے سودے لینے ہیں. دوسری بات یہ شرم کی بات ہے، کیونکہ جن چیزوں پہ کام کرنا ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھنے والے بھی انہیں چسکا چاہیے ہوتا ہے. اور سر سیاست از دا بیسٹ آپشن پھر اس معاملے میں کہ جی بس جی وہ آ رہا نہیں وہ ہو رہا جی مذاکرات جی بس تھلے لگ گئی حکومت کہہ رہی ہے مذاکرات تیار یہ وہ 8 فروری کو سب کچھ ہو جائے گا. حکومت پاکستان نے خود، حکومت پاکستان کا اپنا ادارہ ہے محکمہ شماریات جو محکمہ پلاننگ کے نیچے کام کرتا ہے. انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہاؤس ہولڈ انکم، وہ انٹیگریٹڈ انکم سروے ٹائپ. ایک تو یہ موٹی موٹی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم غریب آدمیوں کو، جاہلوں کو سمجھ نہ آئے. اب وہ اتنی موٹی وہ ہوتی ہیں، جناتی انگریزی میں لکھی ہوتی ہیں، انہیں ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. پڑھ بھی لیں تو اکثر جو ان میں ٹرمز وغیرہ استعمال ہوتی ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. جب تک آپ نے لنڈن اسکول آف اکنامکس سے جو ہے وہ ماسٹر نہ سر کیا ہو اکنامک ٹرمز ہوتی ہیں اوبویسلی، وہ اتنی ایزی تو نہیں ہوتی ہیں سمجھنی. یہ حکومت کا کیا ہوا سروے ہے، میرا نہیں ہے، یہ انہوں نے ریلیز کیا ہے. وہ پہلا فگر تو میں نے اپنے ذاتی تجربے سے آپ کو بتایا نا. وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اگر 100 روپیہ کماتے ہیں تو اس میں سے 62 روپے ان کے خوراک پر، بجلی اور گیس اس پر خرچ ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ تعلیم بچوں پر جو وہ خرچ کرتے تھے اس میں 2% یعنی 2 روپے آپ خرچ کریں گے. یعنی آپ اپنے بچوں کی، مقصد مختصراً یہ ہے کہ لوگوں کی بچت کم ہو رہی ہے کیونکہ سر خرچ زیادہ ہو رہا ہے نا. بڑا ایک سمپل سا بات، پوری دنیا میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کچن آئٹمز، یا ایک اور ٹرم ہے اس کو کہتے ہیں کاسٹ آف لیونگ، زندہ رہنے کی قیمت. زندہ رہنے کی قیمت جو ہے وہ متوسط طبقے کے لیے گرا سے گرا ہو رہی ہے. اور جب کسی معاشرے میں متوسط طبقہ جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو جائے تو وہ خطۂ غربت کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. آلریڈی آپ کے ملک میں 40 سے 45% آبادی جو ہے وہ خطۂ غربت سے نیچے رہ رہی ہے، اور پاورٹی لائن سے بھی نیچے. اب اس میں اگر اضافہ ہوتا چلا گیا تو میں نے مذاکرات کا اچار ڈالنا ہے بھائی. سر وہی بات ہے نا کہ غریب امیر میں ڈسپیرٹی اتنی ہو گئی ہے کہ ان کو کیا پڑی ہے اس وقت مذاکرات کی یا فورن پالیسی کی یا کسی بھی چیز کی. بابا یہی تو ہے کہ وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، غریب سے غریب، اور ہمارے ملک کے وسائل اور دولت یہ سکڑ کر چند محدود گھرانوں تک منتقل ہو رہی ہے. سر جس رولنگ ایلیٹ، وہی لوگ آپ کو جو ہے ہر طرح کے کاروبار سر پالیٹکس میں بھی وہی ہیں، بزنس میں بھی وہی ہیں، سوشل سروسز میں بھی وہی ہیں، ایجوکیشن میں بھی وہی ہیں، میڈیا میں بھی وہی ہیں. تو ایسے حالات میں میڈیا اونرز میں ہم کیا وہ ایسے حالات میں جو ہے ہم لوگوں کو بجائے یہ کہ ہم اس بات پر توجہ دیں کہ جی کیسے اس اکنامک صورتحال کو سے نکلا جا سکتا ہے، مذاکرات ہم مذاکرات اب آپ مجھے بتائیں مذاکرات ہو جائے تو مذاکرات کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعی اس ملک میں قانون اور وغیرہ اور آئین شائن اس کی برتری کرتے ہیں تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ کہہ لیں جی غلط ہوا، اس سے پہلے بھی سزا ہوئی تھی تو پھر سزاؤں کا کیا ہوتا.
نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ ایئرپورٹ پر آئے اور ان کو کہا گیا کہ بالکل ٹھیک ہوئے جی، بسم اللہ آئے، اب آپ الیکشن بھی لڑے، اور بلکہ ان دنوں تو یہ امید تھی کہ شاید وہ پاکستان کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ خان صاحب کے ساتھ بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ بس سر یہی ہے، بس مذاکرات کا زیادہ سے زیادہ یہی ہوگی ہل جل، کہ آپ نے جو رویہ جو ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ، جس طرح جو بادشاہوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، تو آپ نے جو رویہ جو ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ اختیار کیا وہ عمران صاحب کے ساتھ بھی استعمال۔ سر بات تو ٹھیک ہے کہ جس کے گھر میں روٹی کا ہی مسئلہ بنا ہوا ہے، بیسک اس کے پاس نہیں ہے، اس کو کیا مذاکرات سے لینا دینا؟ کیا لینا؟ اچھا فرض کریں 8 فروری کی بھی احتجاج سے کیا لینا دینا؟ دوسری طرف بات یہ ہے کہ کون اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ فرض کریں، دیکھیے نواز شریف صاحب آئے، ان کے دل میں بڑے یہ تھا کہ بھئی ان کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ہوں گے۔ 8 فروری کو جو الیکشن کے رزلٹس آئے، انہوں نے ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ وہ نہ بن پائے۔ ان کے چھوٹے بھائی نے ایک اتحادیوں کی مدد سے اور یہ وہ حکومت بنا لی، اور نواز شریف صاحب کمزور حکومت کے وزیر اعظم بننے کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا تو تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ اچھے بھلے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ بھی وزیر اعظم کا گزارا وطن عزیز میں مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے 8 فروری کے نتائج آئے اور انہوں نے ٹینٹرم تھرو کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے بھائی کو کہا کہ بھی آگے بڑھو، ٹھیک ہے تم وزیر اعظم بنو، اتحادی گورنمنٹ بناؤ۔ بیٹی کو کہا کہ چلے بھی آپ پنجاب سنبھالیں، اور وہ خود خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ اور کبھی کبھار جب ان کے تجربے سے ان کے بھائی یا بیٹی رجوع کرتے ہیں تو وہ انہیں گائیڈ لائن بھی دے دیتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے کہ کیا نوئنگ دی پرسنالٹی آف عمران خان وہ یہ کریں گے؟ فرض کریں ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے کہ جی وہ آپ کے خلاف جتنے بھی فیصلے آئے تھے، بس بادشاہوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے، وہ تو اپنی بٹرنیس کے ساتھ وہ یہ تو، اور وہ اگر چاہے بھی تو وہ کہتے ہیں محلے کے اونترے منڈے نہیں رہنے دیں گے۔ تو بات سیدھی سادی ہے، یہ ایک شو ڈاؤن کی کیفیت ہے، اور میرا نہیں خیال کہ شو ڈاؤن میں کسی بھی طرح مذاکرات، حکومت اپنی طرف سے چل ہے۔ میں نے آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے کہ حکومت بڑے سٹائل سے یہ دیکھتی ہے، مثال کے طور پر جیسے میں آپ کو ریپیٹڈلی کہتا رہتا ہوں، پتہ نہیں لوگ ان چیزوں پہ غور کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جی میڈیا ہمارا سارا بکاؤ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی نے ابھی تک، پہلے تھا اب تو سوشل میڈیا پہ اتنی پابندیاں نہیں ہیں، جب علیمہ بی بی یہاں پہ اڈیالہ جیل جانے والے راستے پر بیٹھ جاتی ہے تو جیسے ہی وہ بیٹھتی ہیں تو آپ کا پوری جو فیڈ ہوتی ہے آپ کے سوشل میڈیا کی وہ بھر جاتی ہے کہ علیمہ بی بی نے یہ کہا اور یہ اور لوگ آئے اور یہ اور وہ، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بائی دا ٹائم رات گزر جاتی ہے تو 100 120 150 لوگ رہ جاتے ہیں، اور ان کو حکومت جو ہے وہ پانی، اس سے وہ یہ کہتی ہے کہ جی میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ نصرت جاوید صاحب آپ یہ کہتے ہیں ارے بڑی مقبول ترین جماعت ہے، تو یہ مقبول ترین جماعت کہاں جاتی ہے؟ تو یہ تو نہ ہوئی مقبولیت پھر۔ اچھا جب آپ لوگ کہتے ہیں جی آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دیکھیے صاحب اس میں یہ وہ جو لیگسی میڈیا ہے وہ سب فارغ ہو گیا اور بس اب سوشل میڈیا جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، تو بھائی سوشل میڈیا تو 3 بجے سے رونا شروع کر دیتا ہے کہ بیٹھی ہوئی ہے۔ صحیح ہے سر۔ آپ کے مرشد کی بہن، اس کی رہائی کے لیے، تو آپ ذرا دیکھیے ایک لگائیں نا اپنا، یعنی کہ گجر خان اور ادھر پشاور مردان کتنی دیر لگتی ہے اڈیالہ پہنچنے میں وہاں سے؟ سر آنے کو تو لوگ آ ہی سکتے ہیں نا، لیکن بس ان کی چوائس ہے کہ نہیں ہے۔ ایک ظاہر ہے کہ اتنا لوگوں کے دلوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ خوف بیٹھ گیا چلے، تو حکومت کہتی ہے جی حکومت خوف ہی بٹھانے کے لیے تو ہوتی ہے، اور کس لیے ہوتی ہے؟ تو مقصد یہ کہ ہم چیزوں کو ریئلسٹکلی ڈسکس کرنے کے بجائے مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ کے نتیجے میں یہ ہوگا تو پھر کیا، اس کے بعد کیا یہ حکومت رہے گی نہیں رہے گی، پھر کون آئے گا، وہ یاوا گوئی میں وقت آیا کرنا، تو ٹھیک ہے اس میں کلک پہ اچھا لوگ ظاہر ہے ان کے دلوں میں خواہش ہے کہ یار کچھ نہ ہو، تو ان کو کہ، اور ہم بھی ان کو بالکل یعنی کہ نشہ آور منشیات فروشوں کی طرح وہ ایک ہی چیز ان کے دلوں میں جو خواہشات ہوتی ہیں اب ان کو کہتے ہیں ہاں ہاں امید برقرار رکھیں، پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ۔
اللہ جی کر لو ہی نا انشاءاللہ بس وہ کہتا ہے نصرت جاوید نے جی حتیٰ کہ انہیں بھی کہتا ہے ہاں تو بس اب تو ہونے ہی والا ہے خان صاحب ہے سر. یہ ہے مقصد یہ کہ وی آر ناٹ فیسنگ دی ریالٹیز. سر ریالٹیز کچھ اور ہیں لیکن ہم کسی اور چیز پہ ریالٹی فوکس فی کرنا الحال چاہتے ہیں. یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد وی ہیو ٹو ایڈمٹ ون تھنگ کہ کوئی پسند کرے یا نہ کرے پاکستان میں وہ تو خود کہتی ہے حکومت یہ ہائیبریڈ حکومت ہے. پہلی مرتبہ حکومت اور اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ جینورلی وہ سیم پیج پہ ہے. کچھ عرصے کے لیے پہلے باجوہ صاحب کے دور میں اور اور اب تو مستقل ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے جو حکومت کی وہ جو کھانے والے دانت ہوتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں. سر پر یہی بات ہے نا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کہ لیکن تب تک کیا کیا ہوگا. اس کے باوجود بجائے سیاست پہ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہماری معیشت کے بارے میں وی ہیو ٹو کنسیڈر. کیا اور میری اطلاعات ہیں کہ حکومت کے بہت بڑے سیکشن میں اس کے بارے میں فکر مندی پائی جا رہی ہے. اور سر وہ بھی ایونچولی وہ سامنے آ ہی جائے گا کہ آخر کیا بات چیت ہو رہی ہے. جی میرا نہیں خیال کہ وہ جو اندرون خانہ بحث چل رہی ہے اس کے نتائج مارچ سے زیادہ دیر لگے گی باہر آنے میں. چلیں سر پر ہم لوگ بھی دیکھ لیں گے سر کہ کیا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ جو ایک وشس سائیکل بنا ہوا ہے کہ ہمارا اسٹاک ایکسچینج بھی بڑھ جاتا ہے افراط زر بھی تھوڑا سا کم ہوتا ہے لیکن آٹے کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اس سے ہم کیسے نکلیں اور یہ کہ اگر اکانومی بڑھتی ہے گروتھ تھوڑی سی بڑھے تو امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے پھر خسارہ ہو جاتا ہے. تو یہ وشس سائیکل سے نکلنے کا راہ جو ہے وہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. وہ تلاش کیا جا رہا ہے. اچھا ضرورت نہیں ہے ہمیں اطلاع نہیں ہے لیکن وہ کیا جا رہا ہے. چلے سر بٹ پھر وی کین اونلی ہوپ کہ وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یا نہیں اور ملتا ہے تو وہ کس کے ذریعے پہ ڈیلیور ہوتا ہے اور کیسے عوام تک پہنچتا ہے. ایسے ہی نہیں وہ ایک بات چلی ہوئی وہ کوئی ونڈر بوائے کی جس کی ایک ہی اخبار میں ایک صاحب ونڈر بوائے کی پریڈکشن کرتے ہیں تو اسی کے ہی ایک بہت بڑے کہتے ہیں کہ کوئی ونڈر بوائے نہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ ونڈر گرل کیوں نہیں آپ کے پاس ہیں کچھ آئیڈیاز ہم آپ کو پروموٹ کریں. That's true sir but let's see آپ کہہ رہے ہیں کہ تلاش اگر جاری ہے تو کیسے ملتا ہے اور عوام تک کیسے پہنچتا ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ونڈر بوائے کی تلاش جاری ہے بٹ سر کسی بھی ایک میں قسم یہ کے کہہ رہا ہوں کہ انتہائی سنجیدگی سے حکومت واقعتاً یہ سوچ رہی ہے کہ یار یہ وشس سائیکل سے کس طرح کیسے نکلا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں بٹ سر وہی بات ہے نا کہ یہ تو اٹ ہیز سم ٹائم ابھی لیکن آ ہی جائے گا سامنے.